بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بیان احکام المحیاء میاہ ماں ان کی جمع ہے یار. چلو جی. فصل پانیوں کے احکام کے بیان میں مانا کرو. فصل پانیوں کے احکام کے بیان میں فصل پانیوں کے احکام کے بیان میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ تقدیم تیمم کو پہلے ذکر کیا ہے وضو غسل کے آلے سے مناسبت کی وجہ سے کہ اصل یہ ہے کہ وضو کے بیان غسل کے بیان کے ساتھ ان کے آلے کا بیان لاتے. پیچھے سوال جواب گزر گیا ہے لیکن تیمم چونکہ یہ بھی وضو کا خلیفہ ہے اسی مناسبت سے تیمم کو ذکر کر دیا ہے. اب اس مسئلے کی طرف واپس لوٹے ہیں جس کو ذکر کرنا تھا. لہذا ابھی موضوع پر مسح کرنا یہ مسئلہ باقی ہے. موضوع پر ہے یہ وضو کا حصہ ہے لیکن ابھی وہ باقی آگے آئے گا. تو درمیان میں آلے کا ذکر کرتے ہیں. کس کا آلہ؟ وضو اور غسل کا. وضو اور غسل کا آلہ اس کا ذکر کرتے ہیں. تجوز طہارت الحکمیہ تو بماء مطلق طاہر کا کماء السماء ایل مطر وماء الاودیۃ ایل انہار وماء العیون ایل جنابی وماء الآبار وماء البحار وتزول بہا. بہت سب اچھا جی. مسئلہ جی ایک ہے طہارت حکمیہ ایک ہے طہارت حقیقیہ. گل سمجھے آپ؟ بھائی واقعاتاً کوئی گندگی لگی ہے یہ نجاست حقیقی ہے تے اینو پاک کرنا یہ طہارت حقیقیہ ہے. گل سمجھے؟ ایک کہ شریعت آکھیا ہے بھی اے شے ناپاک ہے سانو نہیں سمجھ آندی اتنے کوئی گندگی کو نہیں لگی تے اے جڑا ہے نا نجاست حکمیہ ہے تے اینو دور کرنا اے طہارت حکمیہ ہے. سمجھ آئیے بھئی وضو والے آزاد تو وہ اے ناپاک نے اے اتنے کوئی شے کو نہیں لگی. کل میں تمہیں دسیا بھی وضو ٹوٹدا ہے بولو براز نال ہوا نال او محل ہو رہے جڑے توئے جا رہے نے مسا کیتا جا رہے او محل ہور نے. گل سمجھے پے ہو نا جی؟ تے جڑا ہے نا اپنا لہذا شریعت یہ گل آکھی ہے بھی اے آزاد تو وہ اے پلیت ہو گئے نے. گل سمجھدا پے اے ہن سانو نہیں سمجھ آندی بھی کی پلیتی لیکن شریعت دا ایک حکم ہے. اس واسطے دا نام ہے نجاست حکمیہ. ایسی نجاست جیڑی منسوب ہے شریعت دے حکم وال. بس شریعت نے حکم دتا تے اساں من لیا بھی یہ کی ہے نجاست ہے تے شریعت سمجھائیا تے چونکہ نجاست حکمی ہے لہذا ایندا جڑا ازالہ ہے اون دا نام طہارت حکمی ہے کیونکہ شریعت نے حکم دیتا بے نو انج کر کے صاف کرنا جے تو شریعت حکم وال منسوب ہو گیا تو کی بن گیا طہارت حکمی ہے. گل سمجھیا؟ تے نجاست حقیقیہ نو بھی شریعت نے دسیا کہ فلانی فلانی شے نجس ہے ان دے ازالے دا اے طریقہ ہے او بھی حکمیہ ہی ہے لیکن چونکہ حقیقتا نظر آندی ہے اسا توتا ہے تے واقعتا نو لے گئی ہے اس واسطے انہاں نام رکھیا نجاست حقیقیہ تے طہارت حقیقیہ. کی نام رکھیا؟ میں سمجھیا انہاں دے مزیل کون نے انہاں دے زائل کرنے والے کون ہیں؟ کس کو؟ نجاست حکمیہ کو. اور تو جو مزیل ہے نا مزیل وہ ہے اعلی طہارت جو کیا ہے گل سمجھے اس اعلی طہارت کا بیان شروع ہے. اس گل سمجھے نجاست حکمیہ تے نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے والا مزیل وہ کیا ہے اعلی طہارت. اے گل وہ مولوی. مسئلہ نمبر 1
جائز ہے طہارت حکمیہ مائے مطلق کے ساتھ، مائے مطلق جو کہ طاہر ہو، مائے مطلق طاہر کے ساتھ نجاست طہارت حکمیہ حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نجاست حکمیہ کا ازالہ کریں گے تو طہارت حکمیہ حاصل ہو جائے گی۔ گل سمجھیجئے، کیا کریں گے؟ جب نجاست حکمیہ کا ازالہ کریں گے طہارت حکمیہ حاصل ہو جائے گی، خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ سمجھائیے، نجاست حکمیہ دا ازالہ کرنا ہے تے طہارت حکمیہ دا حکم جاری ہو جانا ہے۔ گل سمجھیے؟ اتنے صرف اوکھا جڑا مسئلہ ہے نا، مائے مطلق تے مائے مقید کی ہوندے نے جی؟ مائے کچھ اتنے کوشش کرو کوئی نور الزاد آ جان گے، پھر اگلی کتاب انشاءاللہ جی ظاہر جی خیر ہوئے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جائز ہے طہارت حکمیہ مائے مطلق کے ساتھ، یعنی جائز ہے حاصل کرنا طہارت حکمیہ کا مائے مطلق کے ساتھ۔ طہارت حکمیہ کا ازالہ نہیں مراد کس کے ساتھ؟ مائے مطلق کے ساتھ، بلکہ حاصل کرنا اس کا حصول مائے مطلق ہے، اس کا ازالہ نہیں۔ ازالہ کس کا کرنا ہے؟ نجاست حکمیہ کا۔ کل سمجھیجئے؟ اچھا جی، ایسا مائے مطلق جو طاہر ہے، من کرنے کو اور جائز ہے طہارت حکمیہ مائے مطلق کے ساتھ ایسا مائے مطلق جو طاہر ہے، اور جائز ہے طہارت حکمیہ مائے مطلق کے ساتھ ایسا مائے مطلق جو کہ طاہر ہے۔ مائے مطلق کون ہوتا ہے؟ تعریف وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ مَاءً من غیر احتیاج الی تعریف۔ مائے مطلق وہ پانی ہوتا ہے جس کو عرف میں صرف پانی کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ساتھ قید کی ضرورت نہ ہو، ساتھ کو قید لگانے کی ضرورت نہ ہو۔ جنہوں عرف وچ مطلقاً پانی آندے نے نا، بھئی اے لفظ ماں بولو تے او جڑا تہاڈی مراد ہے او پورا بندہ سمجھ لوے، نال قید نہ لانی پوے، ایہو جا جڑا ہے نا او مائے مطلق ہے۔ او کی ہے؟ تھوڑی دور دو کہ دماغ دیتے کچھ سمجھ آ جائے گا جی، کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہ ہو۔ مطلقاً پانی لے آؤ۔ جی اپنے عرف جے سمجھیں کہ نہیں؟ پانی ان معنی سمجھیں، جو کچھ سمجھتے ہیں یہ مائے مطلق ہے جی۔ ایک ہی ہے مائے مطلق، لا تقیید فی تعریف ذات ہی نہ ہو۔ اب سوال ہے، اس کا جواب ہے یہ جو کہتے ہیں ماء البیر کنویں کا پانی، آگے آ رہا ہے ماء المد سیلاب کا پانی، سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو محل کی طرف اضافت ہے، ماء البیر کنویں کا پانی، یہ محل کی طرف اضافت ہے نا، یا ماء المد سیلاب کا پانی یہ صفت کی طرف اضافت ہے جی، یا مجاور کی طرف، جیسے ماء الزعفران، کیا مجاور، ایک زعفران وچ گھولے او نہیں، جتھے وہ زعفران ہے تے پانی چلدا پیا، سمجھوندی پئی؟ اے مراد ہے بھی، اے مجاور، سمجھوندی پئی؟ ہاں، ایک ماء زعفران اگوں ہونا ہے جندے وچ زعفران گھولے، او اور شے ہے جی، سمجھ آئیے؟ اے مطلب ہے جی۔ لہذا یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے، تو صرف محل یا اس کی صفت کی طرف اضافت کی ہے جی، یا مجاور کی طرف اضافت ہے۔ اسی لیے جو نجس ہوتا ہے اس کو بھی تو ماں کہتے ہیں، نجس کو بھی جڑا پلیت ہو ان کی اندر عرف وچ، چونکہ وہ بھی مائے مطلق ہے، اسی وجہ سے تو ماء ان مطلق ان کے بعد طاہر کی قید لگانی پڑی ہے۔ طاہر کی کیوں؟ کیونکہ نجس کو بھی کیا کہتے ہیں عرف میں؟ پانی کہتے ہیں۔ نہیں مائے مطلق تربی ہوگا نا بچہ جی، اسی عرف وچ کی بول دے ہیں، مطلب کوشش کرو کہ دین سمجھنے واسطے اپنے عرف دے لفظ نے انہاں دا دھیان کیتا جی، بھی اسی پانی کنوں کہنے ہیں۔ بعض دفعہ مخصوص ماحول وچ معنی بدل جاندا ہے، اور یار کو پانی شانی پلا دے،
کو مہمان آیا ہوا تو یہ خاص ایک ماحول میں مراد ہے بوتل ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، اس لیے قید لگانی پڑی کس کی؟ طاہر کی، سمجھیا؟ اب وہ کون سے پانی ہیں جو مائع مطلق ہے؟ جو کون سے پانی جو مائع مطلق ہے؟ مائع مطلق ہے، جیسے آسمان کا پانی یعنی بارش، کون؟ یعنی بارش، یہ پانی کی ہے۔ اگوں میں گند پاؤنا تو گند ہونا ہے، گند نہ بچ پوے تو یہ پانی وضو واسطے بھی ٹھیک ہے، غسل واسطے بھی ہے، شاباش۔ اور وادیوں کا پانی، وادیوں سے مراد نہریں، نہروں کا پانی جڑا ہے سمجھے، یہ بھی کی مائع مطلق پاک ہے۔ اور چشموں کا پانی جنابی جمع جمبو، جمبو چشمہ، سمجھائیے، عجون جمع عین، عین میں نے چشمہ، چشموں کا پانی یہ بھی کیا ہے؟ اور کنووں کا پانی، اے آبار بے لفظ کیے، بے مد الحمزہ آ وفتح الباب، بعد ہے الف مکسورہ، آبار کیش ہے؟ یا و اسکان البا، اب بعد حمزہ ممدودہ، اب آر، یہ دونوں طرح جمع ہے کس کی؟ بیر کی، کیا؟ آبار، چلو جی، سما الف جمع بیر، گل سمجھیے، یہ ہے وہ پانی۔ اور دریاؤں کا پانی، چلو جی، یہ ہے وہ مائع مطلق، موٹے موٹے بڑے بڑے، چلو جی چلو جی، شاباش۔ جیسے آسمان کا پانی یعنی بارش، اور وادیوں کا پانی یعنی نہروں کا، نہریں، اور چشموں کا پانی، اور کنووں کا پانی، اور دریاؤں کا پانی۔ جیسے آسمان کا پانی یعنی بارش، اور وادیوں کا پانی یعنی نہریں، اور چشموں کا پانی، اور کنووں کا پانی، اور دریاؤں کا پانی۔ گل سمجھی جی، ہوں یہ پانی نے مائع مطلق، یہ تو دسیا بھی آلہ کی اگے جی، وتزول بها النجاسة مطلقا حکمیتاً کانت اور حقیقیتاً۔ بس یہ جو میاہ مذکورہ ہے، میاہ بھی جمع ہے، میاہ یہ ماؤن کی جمع ہے، میاہن ماؤن کی جمع ہے، کیونکہ اصل میں ماؤن اصل سے ماواہن، سمجھائیے، وہ پھر وہ جانا قانون لا کے بنے پڑھیا جائے جی، وہ صرف دا مسئلہ جی۔ تو یہ جو پانی مذکورہ ہیں ان کے ساتھ نجاست مطلقہ نجاست ظاہر ہو سکتی ہے، خواہ نجاست حکمیہ ہو خواہ نجاست حقیقیہ ہو، ان پانیوں کے ساتھ دونوں نجاستوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہ جی، یہ جو پانی ہے، یہ جو مذکورہ پانی ہے، ان پانیوں کے ساتھ نجاست مطلقہ یعنی نجاست خواہ حقیقیہ ہو یا حکمیہ ہو، ان سے ازالہ ہو سکتا ہے۔ چل، اور زائل ہو جاتی ہے ان پانیوں کے ساتھ نجاست مطلقاً حکمیہ ہو نجاست یا حقیقیہ ہو جی، اور ظاہر ہو جاتی ہے ان پانیوں کے ساتھ نجاست مطلقاً حکمیہ ہو نجاست یا حقیقیہ، اور ظاہر ہو جاتی ہے ان پانیوں کے ساتھ نجاست مطلقاً حکمیہ ہو یا حقیقیہ۔ اچھا جی، نجاست حکمیہ کیا ہے، حقیقیہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ واہیا، یہ وہ نجاست واہ والمانی، اور یہی معنی ہے وہ جو حکم کی ہے شرع نے وجوب وضو کے ساتھ یا غسل کے ساتھ، یا ان دونوں کا خلیفہ کون؟ اور تیمم، کب؟ جب نماز کا ارادہ ہو۔ گل سمجھیے جی، تو لأجل ہی، چونکہ شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو تم بے وضو ہو،
اگر یہ چیز پائی گئی تو تم بے غسلے ہو. کل سمجھیے؟ تو جب نماز کا ارادہ کرو تو یا وضو غسل کرو یا ان کا خلیفہ کرو. تو چونکہ شریعت کا حکم ہے اسی لیے نام رکھا گیا اس نجاست کا حکمیہ باوجہ مختص ہونے اس کے ثبوت کے حکم کے ساتھ. مگر نہ عقلن سانو مطلب یہ کہ ہوا نکلنے تو پہلا ہاتھ تسی بہدے پہ جویں دا ہے اوویں دا ہوا نکلنے تو بعد بھی اتنے کوئی فرق تو کوئی پیا جی. لیکن پہلے کی سی پاک سی ہے مطلب ہے. چونکہ شریعت کا حکم اس واسطے یعنی اس نجاست کا جو تحقق ہے یہ حکم پر موقوف ہے کہ شریعت نے کہا ہے لہذا نجس ہے. گل سمجھی ہے. اپنے وڈا پیشاب لگ جائے قمیض تے یہ تو ہندو بھی منتا ہے گندگی ہے, سکھ بھی منتا ہے. ہوا نکلنے تو بعد بھی یہ باواں پلیت ہو گئی یہ تو کون منتے ہو. اس واسطے کہ سمجھ نہیں ہوتی نا. یہ تو پہلے شریعت نو منا گے تو پھر شریعت کی گل منا گے جی. ہے مطلب او حقیقیاتن حقیقیہ کون ہوتی ہے؟ العین, یہ وہ خود جو نظر آ رہی ہے. عین خود عین آپ اللہ تی وہ کہ حکم کیا شریعت نے اس کے ازالے کے وجوب کا بدن سے اگر ہو بدن میں. کب؟ ارادہ صلاۃ کے وقت سمیت قدرت کے ہیں. تو نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجہ پائے جانے اس کے حقیقتاً بعد حکم کے. سمجھ آئیے کیا بھائی؟ شریعت نے کہا ہے نا یہ نجاست ہے یہ تو حکم ہو گیا نا, لیکن اسی بہنے نہیں پہنا کہ ہے وہ کو نہیں بہنے پہ ہے مطلب ہے. تو چونکہ مطلب پہلے سمجھاتا ہے کہ چونکہ یہ جو نجاست ہے نا جی حقیقیہ مطلب ہے کہ آپ وہنے پہ سانو پتہ ہے جی. تو شریعت نے حکم دیتا ہے کہ کدے اے ہووے تو پھر تسی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. سمجھے نا؟ ایندا ازالہ شریعت دے حکم دی وجہ تو ہے, باقی اے ہے اے اسی آپ وہنے پہ جی. گل سمجھے؟ تے نجاست حکمیہ ہے اے ہے بھی شریعت دی وجہ تو ہے تے ایندا ازالہ کہندے او بھی شریعت دے حکم نال ہے. گل سمجھے جی؟ ایسا بس. باقی اس میں اصل کیا ہے کس میں کہ یہ سارے پانی ٹھیک ہے, یہ سارے پانی ٹھیک ہے اور بھئی نماز کے ارادے کے وقت یہ نجاست کا ازالہ کرو. اصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَيُنَزِّلُ ہے نا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ خوب پاک کرے اللہ تعالیٰ تم کو پانی کے ساتھ. یہ جو فرمان الہی ہے سونے دا ارشاد دلالت کرتا ہے عبارت و نص کے ساتھ اس بات پر کہ بارش کا پانی مطہر ہے کہ کوئی نہیں. یہ تو اس آیت کو پتہ لگا جڑا آسمانہ تو پانی آندا وہ کی ہے مطہر ہے. اور یہ دلالت و نص کے طور پر یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ جتنے بھی مائع مطلقہ ہیں وہ سارے مائع مطر کی طرح مطہر ہونے چاہیے جب تک کوئی عارض نہ آئے. کون سا عارض؟ جو زین کر دے اس حکم کو ان سے. کیڑا حکم؟ طہارت والا. جب تک کوئی عارضہ نہ آئے تو اس وقت تک جتنے پانی ہیں دلالت و نص کے ساتھ ثابت ہو گئے کہ سارے پاک ہیں, سارے مطہر ہیں, سارے مطہر ہیں. بارش کا پانی مطہر ہے یہ تو نص سے ثابت ہوا عبارت النص. تو دلالت النص کے طور پر کہ جتنے پانی جن میں نجاست نہیں ہے جو ان کے طہارت کو زائل کرتی ہے وہ چیز نہیں ہے وہ سارے مطہر ہیں. لا تجوز الطہارۃ الحکمیۃ بالماء المقید کماء الاشجار الرباس وماء السم وماء الثمار وماء الثمار وماء البطیخ وماء البطیخ بطیخ بھی ہے تو بطیخ بھی بطیخ وماء الباقلات لام مشدد باقلات ومثل المرق وماء الزردج وماء الزعفران. مسئلہ جی طہارت حکمیہ صرف مائع مطلق سے اس کا ازالہ ہے. نجاست حکمیہ کا ازالہ صرف مائع مطلق سے ہو سکتا ہے. اس کا ازالہ مائع مطلق سے ہو سکتا ہے. باقی جو مائع مقید ہے نا کون مائع مقید ہے ان سے نجاست حکمیہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا.
نجاست حقیقیہ کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہر پتلی چیز پاک، ہر جو کپڑا نچوڑنے سے نچوڑی جا سکتی ہے، اس مائع رقیق کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو سکتا ہے. سمجھو بھی وہ وکھرا ہے کیونکہ ان کے مقصود ہے عین کو زائل کرنا ہے. نجاست حکمیہ تو شریعت کا ایک حکم ہے نا. تو مسئلہ گل سمجھیے. تو مائع مقید کے ساتھ طہارت حکمیہ کرنی جائز نہیں. مائع مقید کون ہوتا ہے؟ مائع مقید وہ ماء ہوتا ہے کہ احتیاجی ہو اس کی ذات کی تعریف میں قید زید کی طرف لفظ ماء پر نالے کو اور بھی قید لائیے تے جیڑا تسی سمجھانا چاہتے ہو تاں سمجھ آتا ہے. نہیں کانے چ پئی جیڑا تسی سمجھانا چاہتے ہو وہ تاں سمجھ آتا ہے جے نال ماء نالوں قید بھی لاؤ تے اینو کی آندے نے مائع مقید. اے دیکھو ذرا دھیان کرے جے کا ماء الاشجار کا درختوں کا پانی. کس کا؟ درختوں کا پانی. گل سمجھی جی. درختاں وچوں پانی نکلے یا درخت دی چھل لا کے پانی چ پا دیو تے پانی دا رنگ شنگ ہرشا بدل گئی جی. سمجھ آئی جی. ریباس اے چکندر ہے نا میٹھا، اے اون دی مثل دا ایک پھل ہے تے تھوڑا جا ترش ہوندا ہے جی. لوگاں تے جی وضاحت کیتی ہوئے میں ویکھیا کونی ایتھے جی سمجھو نہیں پی جی. اے پتہ نہ پیلے لگ دے گونگلو نہ ہون جی بہر صورت. اے ریباس. اسی طرح پھلوں کا پانی. کس کا؟ پھلوں کا پانی. اے مثلا سیب وغیرہ یہ جو پانی ہے سمجھو نہیں پی جی. اور مال بطیخ یہ تربوز اے خربوزے دا پانی اور کٹ دیو پتلا ہوندا کہ کوئی نہیں ایشا بس نچوڑا نچڑ جاندہ کہ نہیں جی. اچھا اس طرح ایک خیار یہ دوجہ ہو گیا اپنا ککڑیاں قصہ یہ ہو جانا اپنا کھیرے وغیرہ. اچھا جی. مال باقلہ. یہ باقلہ کون ہے؟ یہ لوبیا موٹا. گل سمجھیا. اس سے مراد واہو الماء، اس سے مراد وہ پانی ہے کہ پکایا گیا ہے لوبیا اس پانی میں، ہانڈی نہیں. کدی بابا جی ریڑیاں تے لوبیا نہیں موٹا بیچ دے پلیٹا پا کے مسالہ اس طرح دے کے یہ گھروں پکا کیویں لے صرف پانی چ ابال کے لے جی. سمجھو نہیں بھی جی. یہ مال باقلہ ہے جڑا جس پانی میں یہ ابالے ہے نا یہ گالے ہے وہ پانی ان کی کیفیت بدل گئی ہے پتلا ہی وہ پانی لیکن اندر وضو جائز ہے. ایویں اور جڑے کی کہندے انہوں جڑے وہ کٹ کے لمبی لمبی شکر گنجی کی انہوں آدھے کی لفظ ہے وہ بھی پانی جو ابال دی ہے نا کہ کوئی نہیں ایویں جڑی چھلیاں ابال دے نے پانی چ ایک تو پنتے نے نا ریت نہیں جڑے پانی جو ابالتے ہیں یہ سارے پانی اندر داخل نے جی. یہ بھی اور کوئی چیز مثال طور پہ ابالی جاتی جڑے لون مرچا پا کے نہیں وہ تو شوربا میرے ککوں آ رہے شوربا نہ بنے صرف پانی رہے جی. یہ سارے ان کے ساتھ طہارت حکمیہ جائز نہیں ہے. گل سمجھیے. طہارت نجاست حکمیہ کے یہ مزیل نہیں ہے، حقیقیہ کے ہے کہ نہیں وہ تفصیل آگے آ رہی. چلو جی. اور نہیں جائز حکمیہ مطلب کیا ہے؟ طہارت حکمیہ کا حصول تے نجاست حکمیہ کا ازالہ مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ جائز نہیں. اور نہیں جائز طہارت حکمیہ مائع مقید کے ساتھ. مائع مقید وہ ماء ہوتا ہے کہ احتیاجی ہو اس کی ذات کی پہچان کرانے میں قید زید کی طرف لفظ ماء پر. چلو جیسا کہ درختوں کا پانی اور پھلوں کا پانی. اچھا جی. اور تربوز کا پانی اور لوبیے کا پانی
का पानी ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜੀ ਉਬਾਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਸਾਲ और नहीं जायज तहारत हुक्मिया माए मुकैयद के साथ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਮਾਏ ਮੁਕੱਯਦ ਨੇ ਜੀ जैसे दरख्तों का पानी और फलों का पानी और तरबूज का पानी और लोबिये का पानी मौलविया को लफ्ज ना समझ तो सिया यार तुम सियाना और बंदा नहीं जायज तहारत हुक्मिया माए मुकैयद नहीं के है साथ अपनी और नहीं जायज तहारत हुक्मिया माए मुकैयद के अगले साथ पास पे ही किताब दी जैसे- अगले पास चलो जी जैसे दरख्तों का पानी और फलों का पानी और तरबूज का पानी और लोबिये का पानी अगे जी वमिसलुल वमिसलुल मिल्क अगे वमा माइज जरदजे जरदा जी माइज ज़फ़रान है गल समझिया बस अच्छा ये तो आ गया ना पानी इस तरह मिसाल दे रहे थे ना जी वल बाकिला वल मिर्के व माए जरदजे व माए जाफरान और नाल मिसल ला देता है मिर्क अल्लाज़ी यनताबिखु फीहिल लहमु व नहबु यानी वो पानी जिसमें गोश्त वगैरह कोई चीज पकाई गई है शोरबा बन गया है ये मुराद है मिर्क शोरबे नु कहंदे ने समझाइया और माए जरदज गाजर दा पानी किस दा गाजर दे पानी तो मुराद की है गाजर दे पानी तो वाहुवा मा यखरुजु मिनल असफरे फिल मनकूह फयुतराहु वला युसबागु बिही व हाज़ा इज़ा काना सखीनन अम्मा इज़ा काना दकीकन अला असले सैलानी फतजूज़ु तहारतु बि कमाइल मद्दे व नहवी ये हुण भला केड़ा पानी गाजर दा दसो मौलवी जी कदी कांजी पीती जे क्यों कांजी जानना है गाजरा चीर के ना जी गाजरा पानी विच पा देंदे ने जी विच थोड़ा जिहा मरचां ते मसाला पाया ते वो बड़ा जबरदस्त ठंडा पानी बनदा है जी जेड़ा गाजरा दा जूस है ना वो नहीं है मुराद क्योंकि जो कहना सलान अगर बाकी है तो जायज अगर सलान खत्म होगा तो फिर जायज नहीं है तो जूस तो एको जिहा हुंदा है ना ये गाजरा चीर के पानी विच पाइए ना जी तो उन्होंने थोड़ा जिहा जोश दे दईए जी ये जिहड़ा पानी है ये मुराद है जी एक एक गाजरा दा अपना जूस वो नहीं वो तो उस नाल कुछ भी नहीं जी गल समझिए ते माए जाफरान माए जिस विच जाफरान घोलिया है जी गल समझिए ऐ शाबाश है और बच्चे ने जोश दो ते अपने पतले होने से निकल जाए समझिया औ मा युस्तखरजु मिनहा रतबन कमा युस्तखरजु मिनल बर्द या जड़ा भी वो ताज़ा विचों निकले होंदे पानी आप होंदे जी तो मकसद ये कि जिसमें जाफरान मिला हुआ है ये जड़ा पानी मुकैयद हो गया इन्हां दे नाल हाँ गल समझिया मतलब ड्रम पानी में तुसी 2 तीले जाफरान सुट दियो हैं जी या ड्रम पानी च 1 गाजर चीर के सुट दियो इहदे नाल कोई हर्ज नहीं जी ये ठीक और जैसे शोरबा और जैसे गाजर का पानी और जैसे जाफरान का पानी इन सब के साथ नजासत हुक्मिया का इजाला नहीं जायज हमेशा और जैसे शोरबा और गाजर का पानी और जाफरान का पानी और जैसे शोरबा और गाजर का पानी और जाफरान का पानी अगे वकज़ा ला यजूज़ु तहारतु बिमाइल बर्दे वसाइर अज़हार वकज़ल वकज़ल खल्ल वल असीर वकज़ल खल्ल वल असीरो वलसीरो वनहु ज़ालिक। अच्छा जी इसी तरह नहीं जायज तारत हुक्मिया माल वर्द गुलाब का पानी क्या गुलाब की पत्तियों का जो पानी है उससे भी जायज वैसे पानी में पत्तियां डिग पैन ना उंज वो कोई अर्ज नहीं जी समझे हो अच्छा जी इस तरह बाकी फूलों का अजहार जमा जहर फूल इस तरह तमाम फूलों का पानी इससे हासिल नहीं और इसी तरह सिरका समझाइए और इसी तरह असीर माउल इनब जो अंगूरों का पानी है वो जब पहले कटो तो पतला है जब जोश दोगे तो फिर गाढ़ा होता है जी समझाइए तो इन पानियों से तारत हुक्मिया हासिल नहीं हो सकती नजासत हुक्मिया का इजाला नहीं हो सकता
اور ان کی مثل جو باقی اشربہ ہے جی۔ جتنے اشراب نے مشروبات انہاں نال طہارت عقلیہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں سمجھائی یا اور اسی طرح نہیں جائز طہارت نہیں جائز طہارت مائے ورد کے ساتھ مرد کے ساتھ اور اسی طرح سرکے کے ساتھ اسی طرح کے ساتھ اور اسی طرح اور اسی طرح ماول انب کے ساتھ کے ساتھ اور اس کی مثل اس کی سے اشربا اور اسی طرح نہیں جائز طہارت مائے ورد کے ساتھ اور اسی طرح سرکے کے ساتھ اور اسی طرح مائے عنب کے ساتھ اور اس کی مثل جیسے اشربا اور اسی طرح نہیں جائز طہارت مائے ورد کے ساتھ اور اسی طرح سرکے کے ساتھ اور مائے عنب کے ساتھ اور ان کی مثل جیسے باقی مشروبات جی فتجوز ازالت النجاست الحقیقیہ گل سمجھی دے جی۔ مائے مقید کے ساتھ کلیہ اے بھی اگو پھر جزیات نے نا مائے مقید کون ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں جب تک وہ قید نہ لگائیں مخاطب کو سمجھ نہ آئے یہ مطلب ہے جی۔ تو اس کے ساتھ نجاست حکمیہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا طہارت حکمیہ حاصل نہیں ہو سکتی کیڑی غسل تے وضو کیڑی غسل تے وضو فتجوز ازالت النجاست الحقیقیہ عن الثوب والبدن بالماء المقید وبكل ماء طاهر يمكن ازالتها به بس نجاست حقیقیہ کا ازالہ مائع مطلق کے ساتھ تو ہے ہی ہے جی۔ کس کے ساتھ مائے کے ساتھ آتے ہیں نجاست حقیقیہ کا ازالہ لیکن نجاست حقیقیہ جو بدن پر لگی ہے یا کپڑے پر لگی ہے نجاست اس طرح تو دو موٹیاں چیزیں ہیں نا برتن تے لگی کسی اور شے تے لگی نجاست حقیقیہ کا ازالہ مائع مقید کے ساتھ ہو سکتا ہے مائع مقید کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہر پتلی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے جو پاک ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہے یمکن ازالتھا بھی ممکن ہو ازالہ نجاست حقیقیہ کا اس مائع طاہر کے ساتھ ہر ایسی پاک چیز جو پتلی ہے اور اس سے اس کا اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو جائے کیا ہوگا ازالہ ہو جائے گا گل سمجھیا لہذا بھائی جڑا نا جی بندے دے کپڑے نو جڑا نا جی گندگی لگ گئی ہے نماز پڑھنی سی تے جناب ادھروں دے کول روح افزا دی 4 بوتلاں پا کے اس ٹپ بنایا شربت دا جی ان دے نال او گندگی دھوپ سکتی کہ نہیں جی تے لہذا اگر نماز پڑھی سی دھونے تو بغیر اے ٹھیک نہیں گناہگار ہے بشرطے کہ ٹپ اپنا ہوے گوانڈیاں دا نہ ہوے انہاں بنایا ہوے شادی تسی وچ کپڑے دھونے شروع کر دے جی مسئلہ پڑا اور جائز ہے ازالہ نجاست حقیقیہ کا ثوب سے اور بدن سے مائع مقید کے ساتھ اور ہر مائع طاہر کے ساتھ مائع وہ چیز ہوتی ہے جس کو نیچے گرائیں تو وہ چلنا شروع کر دے جی پتلی شے جی رڑ پیندی ہے سمجھ آئی ہے جی ہے مطلب اس کو مائع کہتے ہیں سمجھ آئی ان دے مقابلے میں جڑی ان دے نال کہندے نے جامد کی کہندے نے ان دے مقابلے جی فقہ دی آپ لو ایسا مائع طاہر کہ ممکن ہو ازالہ نجاست حقیقیہ کا اس مائع طاہر کے ساتھ منع کرو جی اور جائز ہے ازالہ نجاست حقیقیہ کا ثوب سے اور بدن سے مائع مقید کے ساتھ اور ہر پتلی چیز ہر مائع طاہر کے ساتھ مائع طاہر کے ساتھ مائع ان کا کیا معنی ہے پتلی چیز ہو ایسا مائع پتلا کپڑا نہیں ہے ازالہ نجاست حقیقیہ کا اس مائع طاہر کے ساتھ چلو جی اور جائز ہے ازالہ نجاست حقیقیہ کا کپڑے سے اور بدن سے مائع مقید کے ساتھ اور ہر مائع طاہر کے ساتھ کہ ممکن ہے ازالہ نجاست حقیقیہ کا اس مائع مقید کے اس مائع کے ساتھ
مائے طاہر کے ساتھ. مائے طاہر کے ساتھ. اچھا یہ کیڑا ہوندا ہے ہر مائے طاہر؟ وَهُوَ مَا يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ، جو نچوڑنے کے ساتھ نچوڑا جا سکے. جس لئے کپڑا نچوڑیے نا تو وہ بچوں سارا نکل جائے. اے وے مائے طاہر. نہیں طاہر تو وکھرا ہے نا، یعنی مائے کیڑی شے وے جلدی او کے ہو جاؤ وے. تے مائے مقید بھی کیڑا جیڑا کپڑے وچوں نچوڑیے تے سارا نکل جائے. اے مطلب وہ گلا تو رہندا ہے نا لیکن وچوں سارا نکل جائے. اے مراد اے ایک کلیہ اے جے، اے کلیہ جے کیڑا جیڑا نچوڑنے نال سارا حتیٰ کہ زائل ہو جائے اس کے جمیع اجزاء بالعصر، نچوڑنے کے ساتھ. حل سمجھیے نچوڑنے کے ساتھ یا خشک کرنے کے ساتھ، یا خوش کرنے کے ساتھ. فرض کرو کپڑا ہو جائے نچوڑا خراب ہو جائے گا تو انہوں بھی خشک کریے تو سارے ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح ہو جائے. کہتے ہیں اس یہ جو ہے نا اس سے ازالہ ممکن ہو، یمکن ازالہ تو ہاں بھی. اس قید سے اعتراض کیا ہے شہد سے، گھی سے. کس سے؟ یہ بھی مائے طاہر ہیں. اور جلے کیوں گرم کیتا ہوئے مکھن ہوئے پھر تو اتنے نا جلے کیا کیتا ہوئے جی پتلا ہوتا ہے کہ کوئی جی یا سمن تو برا تیل لے لے تو سمجھے شہد تیل، کیونکہ نہیں ممکن ازالہ ان نجاست حقیقیہ کا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی جو ہے نا اپنی چکناہٹ اور وہ گاڑھا پن جو ہے یہ نچوڑنے سے خشک کرنے سے ختم نہیں ہوتا. کہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جی. اگے جی وقولو کل بنے، وقولو کل بنے، چلو جیسے کہ دودھ، جیسے کہ دودھ، منع کرو جیسے کہ دودھ. اب اس پر سوال کر رہے ہیں علامہ، کہتے ہیں متن کا تو مطلب یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو سکتا ہے. کہ مثالہ کیڑی ڈیڑیاں نے ہونا مائے طاہر جیسے کل لبن والخلے، سمجھو نہیں بھی والعصیر باب ما ذکرنا، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو سکتا ہے. یہ جو کل لبن ہے نا دودھ، اس پر سوال کر رہے ہیں علامہ. فرماتے ہیں فی نظر، اس میں نظر ہے، کیونکہ دودھ نہیں زائل، دودھ دا بابرکت ہونا ادب ہونا وہ وکری گل ہے. گل تو اور بھی چل دیجیے، مسئلہ بھی آیا ایسے کپڑا تو ہے پاک ہوا ہے یا کہ نہیں، یہ دھونا ٹھیک ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. اچھا جی نظر یہ ہے کیونکہ دودھ نہیں زائل کرتا نجاست کو، یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا. اب آپ کو ایک دو جزیاں سناتے ہیں اور کتابوں کی. جی کالا فی الکفایہ، کفایہ کے اندر کفایہ کے مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ قول بزرگوں کا مما اذا عسرا ان عصرا، کہ یہ جو ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ مائے طاہر سے مراد ہر وہ شے جب نچوڑا جائے تو نچڑ جائے. کہتے ہیں بزرگوں نے اس کے ساتھ اعتراض کیا ہے کس سے؟ تیل سے اور دودھ سے. اب وہاں تو پتہ چل گیا کہ وہ کہتے ہیں دودھ سے کیا کیا ہے، اعتراض کیا. یعنی وہ شارح فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو قید لگائی ہے کہ مائے طاہر ایسا ہو کہ جو نچڑنے سے نچڑ جائے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ تیل اور دودھ جو ہے وہ نکل گئے. اب اس کا مطلب ہے دودھ سے ازالہ نہیں ہو سکتا. کل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا وسیع لینا فی، اس لیے کہ دودھ میں چکناہٹ ہے جو نہیں نچڑتی کپڑے سے. چکناہٹ ہے کہ کوئی نہیں جی ہے؟ ایشا اس میں دسومت ہے جو نچڑنے سے نچڑتی نہیں ہے کپڑے سے. وقضا اسی طرح کافی کے اندر وہ جزی سنیں، وقضا قال فی الکافی بخلاف اللبن، باقی لفظ ہے کہ بھی ہر مائے طاہر کے ساتھ ازالہ جائز ہے نجاست حقیقیہ کا برخلاف. اب اس کتاب میں بھی دودھ کو نکالا ہے کہ دودھ سے ازالہ نہیں ہو سکتا. گل سمجھیا؟ وہاں بھی دلیل دی ہے اس لیے کہ وہ شے جو اس میں ہے یعنی دسومت ہے، چکناہٹ، دسومت چکناہٹ کہ جو نہیں نچڑتی. گل سمجھیا؟ اور وہ شے کہ جس کو نقل کیا ہے خلاصہ میں نظم زند ویستی سے کہ اے لفظ رب، سمجھائی جی اے ہو جانا جی اے جڑا اپنا بنایا جاندے نے شیرے جے جی وہ لغت لکھا جو جی رب نہیں لفظ رب، وہ شیرے وغیرہ جی. تے اگے ایک اور چیز ہے تے اگے بھی دودھ، اگے تیل تے یہ گھی. ہاں جی اب اس کتاب کے اندر بھی ان سب کو ذکر کیا ہے
کہ یہ سارے اسی خلاف پر ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سب سے ازالہ جائز نہیں ہے، ان سب سے گل مک گئی. علامہ حلبی فرماتے ہیں یہ جو بزرگوں نے فرمایا کل لبن ہے، علامہ کاشی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات مخالف ہے ان ساری کتابوں کے اور روایات کے، لہذا بلا یلتفت الیہ. سمجھے جا؟ یہ مخالف ان بزرگوں کی گل ہے اپنی. کبھی چونکہ یہ اتنی کتابوں سے پتہ چلا ہے کہ دودھ جو ہے اس سے ازالہ نہیں ہو سکتا، کس کا؟ نجاست حقیقیہ کا، لہذا دودھ کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ نہیں جائز نہیں ہے. گل سمجھی جی. والعسیر وبما ذکرنا آنفا من الماء المقید. بس اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں کن کے ساتھ ازالہ ہو سکتا ہے جی. چلو جی. اور اتفاقاً لبن ہوتے وہ تو بچوں نکل گیا نا. اور جیسے سرکہ آندے سرکہ جڑا ہے نا اے اقلا من الماء للنجاست، پانی نال تے نجاست نکلدی تے سرکے دے وچ جڑا نا جی اور سپرٹ والے جڑے تیزاب نے تیزی والے یہ تو اپو جڑ پٹ دیندا نجاست دی جی. سمجھ آئی ہے؟ تو مطلب چوکھا سو کر دیندا. اور جیسے عصیر، لیکن کیڑا عصیر؟ اے پیچھے پڑھیا جی ہن مائے عنب، یہ جڑا انگور دا پانی ہے پتلا، کی یہ پتلا ہے ایشا باسی جی. اچھا جی. اور اس شے کے ساتھ ذکر کیا ہم نے ابھی مائے مقید سے او کا مائے الاشجار و مائے ثمار و مال بطیخ وغیرہ جو ذکر کیے ہیں. کل سمجھیا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ بے شرط ان ینعصر بالعصر، نچوڑنے کے ساتھ یہ شرط ہے جی. کمائل اشجار والثمار والازہار، برخلاف وہ چیزیں جن میں دسومت ہے، شوربہ اور وہ شے جس میں پتلا پن ختم ہو گئے، تھوڑا گاڑا پن آ گیا، اب وہ نچڑنے سے سارے نچوڑنے سے نچڑیں گے نہیں، ان سے جائز نہیں ہے، ان سے ہاں بے شاباش. اور جیسے سرکہ اور جیسے انگوروں کا پانی اور اس شے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جو ذکر کی ہم نے ابھی مائے مقید سے. شرط کیا ہے کہ وہ نچوڑنے سے نچڑ جائیں جی. اور سرکہ اور مائے عنب اور اس چیزوں کے ساتھ بھی جو ذکر کیا ہے ہم نے ان کو ابھی مائے مقید سے. ان سب کے ساتھ کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ کا ازالہ جائز ہے. شرط کیا ہے؟ کہ نچوڑنے سے نچڑ جائیں. اے مطلب ہے. ہاں جی. وَإِنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ بِالْعَسْلِ أَوِ الدِّبْسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الرُّبُوبِ. ربوب او سے رب دی جمع ہے جی. او بِالسَّمَنِ او بِالدُّهْنِ. لا اگر چل لا یزیلها لا يزيلها لأنها لا تنعصر بالعصر. چل جی. عصر یہ نچوڑنا عصر میں نے زمانہ بھی. اچھا جی. مسئلہ اگر دھویا اس نے نجاست حقیقیہ کو کپڑے سے یا بدن سے، شہد کے ساتھ، دبس شیرے، ربوب رب جڑا شیرہ ہوتا ہے چیزاں دا جی، سمجھائیے، شیرے کے ساتھ یا گھی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ، جیسے زیتون وغیرہ کو لکھے نا جی، اس طرح ادہان جمع دہن کہ باقی تیل جڑے سارے نے جی تیل نال دھوتا ہے جی. تو لا یزیلها، اگر دھویا نجاست کو ان چیزوں کے ساتھ کہ لا یزیلها تو نہ زیل کریں گے یہ، یعنی یہ دھونا نجاست کو، تو یہ دھونا نجاست کو زیل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اشیاء مذکورہ نچوڑنے سے نچڑتی نہیں ہے. فلا تزول اجزاؤها تے فلا تزول اجزاء نجاست الحقیقیت تبعا لها. جب اس چیز کے اپنے اجزاء نہیں نکلیں گے سارے تو پھر جو نجاست کے اجزاء ہیں وہ بھی سارے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اس کے سارے اجزاء کپڑے سے نکلیں تو نجاست نکلے گی. تو جب اس کے اپنے اجزاء کپڑے کے اندر باقی ہیں تو نجاست کے اجزاء بھی باقی ہیں، تو لہذا ان سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ جائز نہیں ہے.
اچھا جی، اور اگر دھویا اس نے اور اگر دھویا اس نے نجاست حقیقیہ کو، نجاست حقیقیہ کو، ہوں نجاست حقیقیہ نہیں دھونی، بدن کو کپڑے کو دھونا ہے نجاست حقیقیہ سے، اویں جی او لاہور آ گیا، گل سمجھی ہے؟ ایویں جی جا گندگی دھو کے آ، حالانکہ کی دھونا ہے بدن یا کپڑا دھونا ہے نا، تاکہ تو کی گند صاف کر کے، گند بھی کدی صاف ہویا جی، یعنی بدن نو گند کولوں صاف کر کے آ، لیکن عرف پتہ ہے نا کہ مطلب کی ہے۔ اور اگر دھویا اس نے نجاست حقیقیہ کو اور اگر دھویا اس نے نجاست حقیقیہ کو شہد کے ساتھ، شہد کے ساتھ شیرے کے ساتھ، یا شیرے کے ساتھ یا گھی کے ساتھ، گھی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ تیل کے ساتھ جی، تو نہیں زائل کرے گا ہر ایک، نہیں ظاہر کرے گا یہ بھی مانا ہے تو ذالک الغسل فعل کٹیا ہے، نہیں زائل کرے گا دھونا نہیں ظاہر کرے گا ہونا نجاست کو، نجاست کو، اے ان غسل شرط کہ لا یزیلها جزائے، اگر دھویا تو نہیں زائل کرے گا یہ دھونا نجاست کو، اس لیے کہ اشیاء مذکورہ شاید مذکورہ نہیں نچڑتے نچوڑنے کے ساتھ، چھوڑنے کے ساتھ، مانا کرو اور اگر دھوئے نجاست حقیقیہ کو شہد کے ساتھ اور شیرے کے ساتھ یا تیل کے ساتھ یا کیڑا یا گھی دل کے ساتھ، شیرہ سمن گھی تو گھی کے ساتھ تیل کے ساتھ تو نہیں ظاہر کرے گا یہ دھونا نجاست کو، اس لیے کہ اشیاء مذکورہ نہیں نچڑتے نچوڑنے سے کے ساتھ، اور اگر دھویا اس نے نجاست حقیقیہ کو شہد کے ساتھ یا شیرے کے ساتھ یا گھی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ، تو نہیں ظاہر کرے گا دھونا اس نجاست کو، اس لیے کہ اشیاء مذکورہ نہیں نچڑتی نچوڑنے کے ساتھ، نہیں نچڑتے، لہذا پس نہیں زائل ہوں گے اجزاء ان چیزوں کے، جب یہ چیزیں نہیں نکلیں گی تو پس نہیں زائل ہوں گے اجزاء نجاست حقیقیہ کے، تابع داری کرتے ہوئے ان کے اجزاء کے لیے، گل سمجھیا؟ ایسا بس گل مک گئی مڈو شڈو مسئلہ۔ پھر ازالہ نجاست حقیقیہ کا مائع مطلق کے غیر کے ساتھ، کس کا ازالہ؟ نجاست حقیقیہ کے غیر کے ساتھ، آ جڑے پڑھے نے ہوں جی یہ بے مسئلہ متفق علیہ ہے حنفیوں کا یا اختلاف؟ اس میں خلاف ہے امام محمد، امام ظفر دو حنفی تے وسلاسہ باقی تین امام جڑے نے فقہ دے، انہاں دا اختلاف ہے، گل سمجھیا؟ جی بنا کرتے یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح نجاست حکمیہ کا ازالہ جائز نہیں حقیقیہ کا بھی زیادہ جائز نہیں ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ زوال نجاست کا اصلی جو نجاست ہے جی نہ نجاست حقیقیہ، کون نجاست حقیقیہ، پورا بیان کریں دلیل سنیں، بڑی اوکھی ہے تو بڑی سوکھی جے، بنا ہے اس بات پر کہ زوال نجاست حقیقیہ کا مائع مطلق کے ساتھ جو ہے، کس کے ساتھ؟ یہ خلاف قیاس ہے، یہ ان بزرگوں کی دلیل چل رہی ہے جی کہ نلکے دا پانی کٹ کے ان دے نال گندگی لگی دھونی، یہ کی ہے؟ خلاف قیاس ہے، اور پہلے خلاف قیاس ہو، جب خلاف قیاس ہے نا تو خلاف قیاس شے کا قانون ہوتا ہے، اس پر اوروں کو قیاس نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے، خلاف قیاس چیز پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے، یہ دوسروں پر جی ایک حکم ہے خلاف قیاس، اس کی علت تلاش کر کے اوروں پر حکم جاری نہیں کر سکتے، وہ وہیں بند ہوتا ہے، جی لہذا غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اب وذالک سے سمجھیں کہ یہ حکم خلاف قیاس کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بھی تسی سیانے بندے ہو کہ جب آپ نے گندے کپڑے پر پانی ڈالا تو ملاقات کی پانی نے نجاست کی کہ کوئی نہ کی جی، جدو ملاقات ہوئی تو پانی فوراً کی ہو گیا، نجس ہو گیا، ٹھیک ہے، جی تو بس نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا، جی تھوڑا کل زور دو نا تھوڑا جا،
جس لے گندی تھا تے کی پایا پانی نال لگن نال کی ہو گیا جی میں بالٹی وچ گند سٹو تے کی ہو جاندا ہے تے پانی نال لگا تے کی ہو گیا نجس ہونے تو بعد یہ ہن پانی نجس اس گندگی نو باہر کڈ رہا ہے نا تے آپ تو گلا پن وچ ہی ایک کوئی نہیں جی تے پھر لہذا کپڑا پاک نہیں ہونا چاہیے ایویں بدن بھی پاک تسی کہو اتنے اور پانی پاواں گے جہاں اور پاواں گے وہ اس پانی نال لگا ہے کہ نہیں یہ پانی کی ہے ہوں نواں پھر ہو گیا تے جے نویں ہو تو اور پاواں گے تے وہ بھی گل سمجھتے پے انج کر کے بھی یہ جو ہے نا جی چونکہ نجس نہ ملتا جا رہا ہے تو لہذا نجس ہو گئے جی اس لیے کہتے ہیں خلاف قیاس ہے بس نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا لیکن پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کیا یہ اللہ حاضل قیاس یہ جو قیاس ہے اس کو حدیث چھوڑا گیا ہے پانی کے بارے میں حدیث اور اجماع اور ضرورت کی وجہ سے حدیث بھی آ گئی ہے پانی سے ازالہ ہوتا ہے اور اجماع بھی سب کا ہو گیا کہ پانی سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہوتا ہے اور ضرورت بھی ہے اور صورت کوئی نہیں اور امکان تطہیر ہے اللہ جی کل فنا وہ تطہیر کے جس کے ہم مکلف کیے گئے ہیں گل سمجھیا لہذا مائع مطلق سے تو ازالہ جائز ہے فباقی یا ما ادا ہو علی اصل القیاس باقی سارے اصل قیاس پر لہذا جو مائع مقید ہیں ان سے ازالہ ٹھیک نہیں ہے گل سمجھے پہ کہ نہیں مائع مقید سے کس کا حکمی اختلاف ہے ہی نہیں نا بالا ہما شیخین کی طرف سے جواب وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ ازالہ نجاست کا مائع مطلق کے ساتھ یہ خلاف قیاس ہے ہم یہ نہیں مانتے کیا ہے نہیں مانتے دھیان کریں جی حقیقت بھی یہی ہے یہ خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ وہ امر معقول ہے بلکہ سمجھ آن والی گل ہے کہ اس لیے کہ پانی نہیں نجس ہوتا استعمال کے وقت کہ کوئی نہیں اس لیے کہ استعمال کے وقت جس لئے تسی پانی باندھ پھیر دے پہ اس وقت تو نجاست ہے نہ جڑا حکمی نجاست ہے ویسے مثال دین لگا اس وقت تو پاک ہے کہ نہیں مستعمل کرو جو نال ڈگنا تھلے جی گل سمجھی تو پانی استعمال کے وقت کیا ہے نجس نہیں ہے اب ایک دوسرا نجاست دو محلوں کے ساتھ آنے واحد میں قائم نہیں ہوتی نجاست گل سمجھیا امتحان کرے جائے کپڑے نال نجاست لگی ہے نا کی ہے کپڑے نال پانی پا کے دھونا ہے نجاست دے جڑے نکے نکے ذرے نے یا وہ پانی نال لگ گئے نے یا کپڑے وچ نے ایک ذرہ بیک وقت دونوں نال قائم نہیں ہو سکتا جی گل سمجھیا دھیان کرے جی وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں اس کے تو ففی حال المعالجہ تے پس معالجت کی حالت معالجت تو پانی پا کے ملدے پے دھوندے پے یہ معالجت ہے تو پس معالجت کی حالت میں نہیں زیل کیا جائے گا عین کو سمجھ آئیے اور جس وقت انتقال کرے گا عین پانی کی طرف تو نہیں باقی رہے گا وہ عین کس میں محل میں یہی تو وجہ آندنے بھی دیکھو جس لئے پانی نہ ملدے پے ہیں معالجہ کیتا ہے پھر وہ اجزاء کپڑے وچ نکل کے پانی نال مل گئے نے تے پھر جس لئے پانی وچ ملے تے پانی نچوڑیا نکل گیا تے اجزاء بھی گئے کہ کوئی نہیں جس لئے اجزاء نکل گئے تے شے اوویں ہو گئی جویں پہلے سی تے پہلے کی سی پاک ہو گئی یہ امر معقول ہے بھائی یہ امر غیر معقول نہیں ہے خیال کریں جی کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اگر نجاست کا کوئی رنگ ہو تو جب آپ اس نجاست کو دھوتے ہیں پانی کے ساتھ تو وہ رنگ پانی میں چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے اور وہ رنگ ایسا ایسا محل سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے تو ختم ہوا ہے کہ اس کے ذرے پانی کی طرف منتقل ہو گئے تو جب منتقل ہو گئے تو پھر محل پاک ہوا ہے کہ نہ ہوا اے مطلب ہے حتی یزول بالکلیہ زوالن محسوس نسی بہنے پہ لا شک فیہ پس ثابت ہو کہ یہ بات کہ نجاست کا زوال پانی کے ساتھ امر معقول ہے
کیا ہے؟ امر معقول ہے، کیونکہ امر معقول ہے، اور جتنے بھی باقی مائع ہیں وہ ازالے میں اور نجاست کے کلے کمے میں ان کی مثل ہے، ان کی مثل ہے، لہذا متعدی ہو جائے گا حکم ان باقی مزیلوں کی طرف بھی، باقی ضلعوں کی طرف بھی ہے۔ اب سوال ہے شیخین پر، پھر نجاست حکمیہ کیوں نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ مزیل طاہر کے ساتھ، ساتھ جو مائع مطلق نہیں مائع مقید ہے، جو مزیل طاہر ہے اس کے ساتھ نجاست جائز نہیں ہے۔ برخلاف حکمیہ کے، کیونکہ نہیں ہے محل میں نجاست جو زائل ہوگی مائع کے ساتھ، کہ نجاست ہے، نہیں ہے، نظر کچھ آ رہی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ معنی حکمی ہے، خاص کیا ہے اس کے اٹھنے کو پانی کے ساتھ، نس کے ساتھ ثابت ہے، لہذا یہ حکم غیر کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ کل سمجھی کہ کوئی نہ اے شاباش۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، نہیں فرق نجاست حقیقیہ میں کپڑے کے درمیان اور بدن کے درمیان، پاویں نجاست حقیقیہ بدن تے لگی تو پاویں مائع مطلق نال تے ازالہ جائز ہے ہی ہے، وہ بات مائع مقید کی چل رہی ہے بھی اس کے ساتھ ازالہ شیخین کا بھی اتفاق ہے، خواہ کپڑے پر نجاست لگی ہو یا بدن پر لگی تو مائع طاہر سے ازالہ ہو سکتا ہے۔ گل سمجھیا؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ تخصیص بالبدن بالماء لازمن علیہ نظیر الحدث، انہوں نے کہا ہے کہ بدن جو ہے نا اس کا دھونا صرف مائع مطلق کے ساتھ جائز ہے، باقی مزیلوں کے ساتھ بدن تے نجاست لگ جائے تا تے کپڑے نال جڑے نجاست نہ ہو، جس طرح پانی نال ازالہ کر سکتے ہو اسی طرح مائع طاہر نال بھی کر سکتے کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، لیکن بدن کا ازالہ نہیں، بدن پر جو نجاست ہے اس کا ازالہ صرف مائع مطلق کے ساتھ ہوتا یہ ایک روایت ہے کن سے، ہے۔ امام یوسف سے یہ اس کو حدث پر قیاس کرتے ہیں، کس پر؟ حدث پر لیکن صحیح ظاہر الروایہ ہے، صحیح واسطے شامل ہونے معنی مذکور کے دونوں کو، تو لہذا خواب و نجاست کہاں لگی ہو کی کیا کپڑے کے پر یا بدن پر ہو، اس کا ازالہ ہر مائع طاہر سے جائز ہے جس میں دسومت نہیں ہے۔ ہن لت نہیں نچوڑنی، نچوڑنا کپڑا ہے، تجربہ کپڑے وچ ہونا ہے بھی یہ نچوڑیا نچڑ جاندا ہے، لہذا اندر نال پٹ دھونا بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں بھی انہوں پکنا ہے بے پٹ چاڑ نہ جی جی اگے جی وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأسنان أو الصابون أو الزعفران بشرط أن تكون الغلبة للماء من حيث الأجزاء بس اذا لم يزل عنه اسم زال یزول نہ ازال ٹھیک ہے زائل ہونا، اذا لم یزل اذا لم یزل لم يزل عنه اسم الماء باب شرط وبشرط أن يكون رقيقا بعد فحكمه حكم الماء المطلق۔ بس مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے طہارت حکمیہ مراد ہے، جتھے حکمیہ ہو سکتی حقیقیہ پتریقیہ اولا ہو سکتی ہے، گل سمجھی جی؟ تو جائز ہے طہارت یعنی وضو کرنا، غسل کرنا اس پانی کے ساتھ جس پانی میں شے طاہر مل گئی ہے، جس پانی میں طاہر مل گئی ہے، برابر ہے کہ وہ شے طاہر مخالف ہو پانی کے اپنے جمیع اوصاف میں یا بعض اوصاف میں، گل سمجھی جی؟ پانی دا اپنا ذائقہ کوئی نہیں، پانی دا اپنا رنگ کوئی نہیں، پانی دی اپنی بو کوئی نہیں، اصل وچ یہ جڑے بنتے نے نا ایک اور شے ملتی جن کی وجہ تو یہ رنگ بنتا ہے، ویسے پانی جڑا ہے نا ان کا رنگ کوئی نہیں، گل سمجھی جی؟ جڑا نظر آتا تھلو مٹی کی وجہ تو رنگ بنتا ہے جی، ان کا اپنا رنگ، ان کا اپنا ذائقہ، ان کی اپنی بو کوئی نہیں، کندی پانی دی، ان دیا یہ چیزاں بدلن گیا جڑی وچ شے ملے گی، ان دے رنگ نو بدلانا ہے، ان دے وچ رنگ پیدا کرنا ہے کسی اور شے نے، ان دے وچ ذائقہ پیدا کرنا ہے کسی اور شے نے، تے ان دے وچ بو پیدا کرنی ہے کسی اور شے نے،
ادھر گل پکایا جی سمجھ ہو جی. اچھا جی تو جائز ہے طہارت اس پانی کے ساتھ کہ ملی ہوئی ہو اس کو شے طاہر، برابر ہے کہ وہ شے پانی کے مخالف ہو اپنے اجمی و صاف میں یا بعض صاف میں. یہ اندر رنگ بو ہیں پہ پانی میں کوئی نہیں. اس چیز نے کیا کر دیا، پس بدلا دیا پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو، پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو اس نے کیا کر دیا، بدلا دیا. دو کو نہیں بدلایا، صرف ایک کو بدلایا. دھیان کرے جی وہ پانی دیا وصفاں کیڑیاں نے، رنگ ذائقہ بو، رنگ یہ ہے کوئی نہیں، یعنی انہاں وچوں ایک پیدا ہو گئی، رنگ نکل آیا یا اے مطلب ہے جی. سمجھ آئی یا مثال دیں دیں جیسا کہ سیلاب کا پانی، جیسا کہ سیلاب کا پانی یعنی سیل وہ ہوتا ہے کہ متغیر ہو جاتا ہے رنگ اس کا مٹی کے ساتھ، مٹی مل جاتی رہتا ہے پانی ہو جاتا ہے جی. سمجھ دیو جی. اچھا جی اب اس کی وصف بدل گئی کہ کوئی نہیں، رنگ بدل گیا. اچھا جی اور وہ پانی کہ مل جائے اس کے ساتھ اشنان، اے اشنان جڑا ہے نا جی اے لونک بوٹی جی ہوندی ہے جی پلے پئی اے، یا صابن مل جائے یا زعفران تھوڑا جا مل جائے بچ، بشرطے کہ غلبہ پانی کا ہو اجزاء کے اعتبار سے، غلبہ کس کا، پانی کا ہو اجزاء کے اعتبار سے. اے مطلب ہے بائیں طور کے ہوں پانی کے اجزاء اکثر مخالط کے اجزاء سے. اچھا ایسے تسی زعفران تے اشنان تے قیاس کرو، بیری دے پتے، درختاں دے اور پتے، ککراں دی چھل، اے پا کے پانی دا وچ ایک وصف بدلی ہے، کی ہے ایک وصف بدلی، ایک بدلی ہے. گل سمجھیے تے اے ٹھیک ہے. تے شرط کیا ہے، ہاذا جب کہ نہ زائل ہو پانی سے پانی کا نام، ان پانی آکھن نہ بدل نہ جائے، اور پھر پانی آکھن. سمجھیا اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر دیکھے اس کو دیکھنے والا تو اس کو وہ پانی ہے یار آؤ وضو کریے، اے لفظ اے بولن جی کی بولن ماں، اے لفظ بولیا جائے، یہ عرف میں دخل ہے. ایک اور اس شرط کے ساتھ کہ ابھی تک وہ پتلا ہو، کیا ہو، پتلا ہو، اے شرطاں موجود ہوں. گل سمجھی کہ نہیں؟ تے ہن ایں نال کی ہے، فحکمہ پس حکم اس پانی کا حکم مائے مطلق کا ہے، جائز ہے وضو اس کے ساتھ، لیکن اگر یہ شرطاں نہ پائیاں گئیاں وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا، اور جائز ہے طہارت پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ مل گئی اس کو شے طاہر، بس بدلا دیا شے طاہر نے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو. پانی کے صاف کون سے ہیں؟ مطلب یہ اصل ہے کوئی نہیں، یعنی انہاں وچ کوئی وچ پیدا نہ بن جائے. جیسا کہ سیلاب کا پانی اور وہ پانی کہ مل گیا اس میں اشنان، یہ پانی کھاری کرنے واسطے وچ پاندے نے بوٹی جی، کپڑے میل چنگی نکل دی ہے، یا صابون یا زعفران، اس شرط کے ساتھ وہ غلبہ پانی کے لیے اجزاء کی حیثیت سے طور کے ہوں پانی کے اجزاء اکثر مخالط کے اجزاء سے. یہ بات بھی اے بجڑا بھی کدوں ہے، یہ جب تک نہ زائل ہو پانی سے پانی کا نام. مثال دیتے ہیں اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر دیکھے اس کو کوئی دیکھنے والا تو بولے اس پر لفظ ماں،
اور اس شرط کے ساتھ اور اس شرط کے ساتھ کہ ہو پتلا کہ وہ پتلا ابھی تک بعد ابھی تک کمال ہے ذرا مطلب ہے بھی اے کچھ ہونے دے نال کی ہوئے اے تک پتلا ہوئے گاڑا نہ ہوئے یہ مطلب ہی تک دے مطلب ہے یار کمال ہے بشترات و عدم زوال اسم الماء یہ بے پرواہ کرتا ہے انشترات رکت کیونکہ جب تک رکت باقی ہے لوگ پانی بولیں گے کیونکہ جو سخت ہو جاتا ہے اس سے پانی والا نام ختم ہو جاتا ہے سمجھائیے کیونکہ نہیں بولا جاتا اس پر کہ وہ پانی ہے بلکہ رکت کا زوال صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ تفسیر الاخری ایک بکری گل نہیں باہو ضابط عند مخالطت الاشیاء الجامدہ للماء من غیر طبخ جڑیاں خشک چیزاں پاک پانی وچ مل جان جی تے پانی پکایا نہ جائے انہاں سارا دا یہی ضابطہ ہے کہ جب تک پانی پتلا ہے اس کی سیلان باقی ہے بے اگر ان دے وچ اے چیز نہ ملی ہوئے تے جنہ ادوں پتلا سی روڑ ہوتے تیزی نہ رڑدا سی اجے او ان دی سیلان باقی ہے اے پانی ہے اے کی ہے بس حکم اس کا مائے مطلق کا حکم ہے جائز ہے اس کے ساتھ وضو وإلا فلا گل سمجھیا پس نہیں اعتبار رنگ کے زوال کا ذائقے کے زوال کا بو کے زوال کا اگر وہ اس کا سیلان باقی ہے تو فابیا اگر سیلان ختم ہو گیا اگرچہ رنگ بو ذائقہ کچھ بھی نہیں بدلا تب بھی ٹھیک نہیں ہے گل سمجھیے اے مقصد ہے جی باقی کہتے ہیں اس میں خلاف ہے ائمہ ثلاثہ کا ہمارے ساتھ اس صورت میں جب کہ مخالط اس چیز سے ہو کہ پانی اس سے مستغنی ہو سکتا ہے یعنی پانی میں وہ چیز کا ملنا ضروری نہیں ہے وہ چیز مل جائے تو اس سے وہ کہتے ہیں وضو جائز نہیں ہے برخلاف مائے مد کے سیلاب کا پانی کیونکہ مٹی جو ہے نا یہ تو پانی کی مجبوری ہے کہ مٹی پر چلتا ہے تو وہ اس میں مل جاتی ہے گل سمجھیا اور باقی رہ گئے اشنان اور اس کی مثل چونکہ پانی کی مجبوری تو نہیں ہے کہ یہ خام خواہ پانی میں ملتے ہیں یہ تو ملائے جاتے ہیں لہذا جب یہ ملیں گے تو اب مائے مطلق نہیں رہے گا مائے اس کو مائے اشنان مائے صابون وغیرہ کہتے ہیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ان سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے گل سمجھی کن کی ائمہ ثلاثہ کے ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ اضافت لتعریف المجاور یہ مجاور کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے کہ وہ نال مل گئے تام واسطے سے کر رہے ہیں یہ ذات کی تعریف نہیں ہے لہذا ان سے مائے صابون یا مائے اشنان کہنے سے وہ مائے مقید نہیں بنا جس طرح کہ ماء البیر کہنے سے مائے مقید ہو جاتا ہے نہیں ہوتا اور ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے کہ صحیح ہین میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اس صحابی کے غسل دینے کا واقع ست ہو ناکات ہو جس کو اونٹنے نے نیچے گرایا تھا ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی تو وہ شہید ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اس کو غسل دو بے ماء و سدر بیری دے پتے پا کے جوش دے کے تو غسل دیو اتوں صحابت جی بیر دے پتے نال پانی جوش دینا جی ہن جے بیر دے پتے پاواں گے جی تے باقی چیزاں میں انج ہی ہوندیاں نے جی کہ کو نہیں ہوندیاں جی تے لہذا کہ جدوں اے ٹھیک ہے تے پھر باقی بھی ٹھیک ہے اے مطلب جائز ہے طہارت پانی کے ساتھ کہ ملائی گئی ہے شہد طاہر پس بدلا دیا اس نے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو جیسا کہ سیلاب کا پانی اور وہ پانی جو مل گیا اس میں اشنان اور یا صابون یا زعفران اس شرط کے ساتھ کہ وہ غلبہ پانی کے لیے اجزاء کی حیثیت سے جب تک یعنی یہ جب تک نہ زائل ہو سے پانی کا نام اور اس شرط کے ساتھ کہ ہو پانی پتلا ابھی تک ابھی کا مطلب ہے ابھی پڑھنے تک نہیں چیزاں ملی تک ہے کہ بس حکم اس کا حکم مائے مطلق کا ہے اور جائز ہے طہارت پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ مل گئی ہے اس کو شاید طاہر پس بدلا دیا اس پانی نے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو
جیسا کہ سیلاب کا پانی، اور وہ پانی کے مل گئی ہے اس میں اشنان یا صابن یا زعفران، اس شرط کے ساتھ کہ ہو گیا ہے غلبہ پانی کے لیے اجزاء کی حیثیت، ہو گیا نہیں ہے، پانی تو پہلے غالب ہے نا، ہے غلبہ پانی کے لیے اجزاء کی حیثیت سے، یہ جب تک نہ ظاہر ہو پانی سے پانی کا نام، اور اس شرط کے ساتھ کہ ہو پانی رقیق ابھی تک، پس حکم اس کا حکم مائع مطلق کا ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ سمجھا جائے بھائی، مائع مطلق وچ طاہر سکی شے ملی ہے، طاہر تے انہیں پانی دے اے جڑا نا وصفاں نو ایک نو بدلایا، چوکھا نہیں بدلایا، ایک تے دوسرا ان دی رکت ختم نہیں کیتی، اس پانی نال وضو غسل جائز تے کپڑے دھونے تے بطری کیا والا تے جیڑا ہے نا نجاست حقیقیہ او مائع مطلق نال تے خام خواہ ہے ہی ہے۔ مائع مقید کیڑا مائع مقید؟ یعنی ہر پاک چیز جو مزیل بن سکتی ہے، جو نشانی کیا اس کی نچوڑنے سے نچڑ سکتی ہے، اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا ازالہ جائز۔ ایک کلیہ یاد ہونا تو پھر کوئی جزی سامنے آ جائے تو گل سمجھ آ جاندی ہے۔